یہ حدیث کہ علی الحق والحق مع علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت، علی مطلب اہل بیت، علی کا مطلب ائمہ، علی کا مطلب ولایت، علی کا مطلب تشیع، علی کا مطلب آپ، کہ جو امیر المؤمنین کا ماننے والا ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے۔ علی کردار کا نام ہے، علی ایک روش کا نام ہے، علی ایک نظریے کا نام ہے۔ فرمایا علی الحق، جو علی والا ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے۔ اور جب آپ حق کے ساتھ ہوتے ہو تو پھر حق بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا حق اللہ ہے، اگر آپ حق کا ساتھ دو گے تو اللہ بھی کس کا ساتھ دے گا؟ آپ کا ساتھ دے گا۔ تو زندگی اگر حق کے ساتھ ہو، یہ حق و باطل کی جنگ ہر روز ہماری زندگیوں میں چلتی، میاں بیوی کے جھگڑے، بہن بھائی کے جھگڑے، پیسوں کا لین دین، کہیں پہ جھوٹ کہیں پہ سچ، یہ نگاہیں روڈوں پہ ادھر ادھر جاتی ہیں، یہ قدم کبھی ادھر ادھر جاتے ہیں، یہ جنگ حق و باطل ہے۔ اس لیے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ڈیلی تمہارے وجود کے اندر اللہ نے 2 لشکر بنائے، باطل کے لشکر، حق کے لشکر۔ پھر امام نے ایک ایک لشکر کا سپاہی کا نام بھی لیا ہے کہ مثلا صبر حق کا سپاہی ہے، شکر حق کا سپاہی ہے، سچائی حق کا سپاہی ہے، جھوٹ باطل کا سپاہی ہے، غیبت باطل کا سپاہی ہے، بغض و نفرت باطل کا سپاہی ہے، حسد باطل کا سپاہی ہے۔ تقریباً 70 سپاہی حق کے بتائے، 70 سپاہی باطل کے بتائے کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بیچ میں تو کس سپاہی کے پیچھے لگتا ہے اور کس سپاہی کی بات کو مانتا ہے۔ اگر زندگی حق کے سپاہیوں کے پیچھے چلی تو یہ ولایت امیر المؤمنین میں گزاری ہوئی زندگی ہے، لیکن اگر زندگی باطل کے سپاہیوں کے ساتھ چلی تو یہ زندگی یزیدی زندگی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کربلا کا میدان حق و باطل کا میدان ہے۔ جب تک رسول گرامی زندہ تھے امت واحد تھی، جیسے رسول خدا چلے گئے اب جنگ شروع ہوئی، حق کیا ہے، حق کیا ہے۔ جو صاحب بصیرت تھا اس نے حق کو پہچانا، اس کے پیچھے لگا۔ دیکھیے شیطان جب کسی مسلم مؤمن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے حلیے میں نہیں آتا، وہ حق کا لباس پہن کے آتا ہے۔ جس طرح آپ کے سیاستدان جب ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو نعرے کون سے مارتے ہیں؟ حق کے نعرے مارتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کرپشن کے خلاف نعرے مارتے ہیں، قانون کی تابعداری کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سارے نعرے کیا ہیں؟ حق کے نعرے ہیں۔ یہی جنگ صفین میں ہو رہا تھا۔ مولا علی اگر قرآن کی باتیں کر رہے تھے تو وہ بھی توریت و انجیل کی باتیں نہیں کر، اس نے کہا آپ قرآن کی باتیں کر رہے ہو، میں پورا قرآن ہی نیزے پہ اٹھا لوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے دلوں میں فطرتاً اللہ نے حق کی محبت رکھی ہے۔ لوگ جہاں دھوکہ کھاتے ہیں وہ حق کو پہچاننے میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ پورے کوفے کے دل میں حسین کی محبت۔ ایک طرح کا الیکشن تھا نا کہ 19,000 خط امام حسین کے لیے جا رہے ہیں، مطلب ووٹ کس کا؟ امام حسین کا۔ کوفے کی اب آبادی ہے کہ یہی آبادی ہے، 25,000 آبادی ہوگی، 30,000 آبادی ہوگی، تو میکسیمم جو ووٹ جا رہا ہے وہ کس کے لیے جا رہا ہے؟ امام حسین کے لیے جا رہا ہے۔ اب اگر ابن زیاد اسی کوفے میں داخل ہو رہا ہے کس کا لباس پہن کے آیا؟ امام حسین کا لباس پہن کے آیا۔ سارے لوگ کیا کھا گئے؟ دھوکہ کھا گئے، کیونکہ صاحب بصیرت نہیں تھے۔ اسی طرح لوگ نعروں سے، لوگ باتوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ اب ہر مسلمان کے دل میں اصحاب کی محبت، تو اگر کسی کو تشیع کا دشمن بنانا ہے تو نعرہ کون سا ماریں گے؟ تو یہ اصحاب کے دشمن ہیں، یہ ازواج کے دشمن ہیں۔ پروپیگنڈا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ حق کو اتنا، باطل کو حق کا لباس پہنا کے اتنا بیان، اچھا بیان کرو تاکہ لوگ کیا بن جائیں؟ دشمن بن جائیں۔ تو جو باطل ہے اس کو حق کا لباس پہناؤ، پھر اس باطل پر جو حق کا لباس ہے لوگوں کو اس کا عاشق بناؤ۔ اب لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے کیا کریں گے؟ تو یا جنگ جمل، اس قدر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی گئی، اس قدر عقیدت لوگوں کے دلوں میں آ گئی کہ جو اونٹنی کھڑی تھی اس کے فضلے کو بھی لوگ تبرکن اٹھائے جا رہے تھے۔ جب محبت آ جاتی ہے اب انسان کا ذہن کام نہیں کرتا، یہاں تک کہ امیر المومنین کا چاہنے والا جنگ جمل کے بیچ میں
کہتا ہے دائیں طرف دیکھوں نبی کی زوجہ طلحہ زبیر اتنے بڑے بڑے اکابر صاحب، ادھر دیکھوں علی ابن ابی طالب عمار ابو ذر کا پریشان ہو گیا، ادھر بھی حق ادھر بھی حق۔ اب کہتا امیر المومنین کے پاس ہے، کہنے کا مولا میں کنفیوز ہو چکا ہوں، آپ کا ساتھ دوں ان کا ساتھ دوں، ادھر بھی تلوار چلاؤں تو اکابر ہیں، ادھر بھی تلوار چلاؤں تو اکابر ہیں۔ تو اس نے کہا مولا میں کنفیوز ہوں، اگر اجازت ہو آپ مجھے کہیں اور بھیج دیں۔ امام نے اسے بارڈر کی طرف بھیج دیا کہ اگر کنفیوز ہو تو علی تجھے لڑنے کے لیے مجبور بھی نہیں کریں گے، لڑے وہ جس کے لیے حق کیا ہو گیا ہو، عیاں ہو گیا ہو۔ تو زندگی میں جب آپ کے لیے حق واضح ہو جاتا ہے پھر آپ تلوار اٹھاتے ہوئے بھی جھجکتے نہیں ہو۔ عمار کبھی نہیں جھجکا، مالک اشتر کبھی نہیں جھجکا، امیر شام کے خیمے تک آ گیا مالک اشتر اور کہا کہ علی کو کہو مجھے اجازت دیں ابھی جاؤں اور کار کو تمام کر کے واپس آ جاؤں۔ لیکن کہا کہ مالک ایک قدم آگے بڑھاؤ گے، وہاں ساری تلواریں امیر المؤمنین کے سر پہ آ چکی ہیں۔ مطلب مالک لڑنے میں کبھی جھجکا نہیں، کیونکہ حق اس کے سامنے کیا تھا، عیاں تھا۔ جناب حر کے سامنے جب حق واضح ہو گیا اب ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا، کہ جب حق ظاہر ہو گیا کہ یہی وہ راستہ ہے جس میں نجات ہے، لہٰذا امام حسین کا ساتھ بھی دیا، جان بھی قربان کی۔ کبھی آپ